علماء حضرات کیا فرما رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے ابھی 2 دن پہلے مجلس اتحاد امت کے زیر اہتمام کراچی میں تمام مکاتب فکر اور دینی تنظیموں کا مشاورتی اور نمائندہ اجتماع ہوا، اور اب یہ مجلس اتحاد امت کے نام سے جو پلیٹ فارم ہے یہ بنانے کا اعلان پھر مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا، جس کا مقصد فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کرنا تھا۔ لیکن حال ہی میں جو اجلاس ہوا اس کے اختتامی اعلامیے میں فلسطین کے حوالے سے صرف اور صرف ایک پوائنٹ ہے، جبکہ اس کے ایجنڈے کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ دینی مدارس اور موجودہ نظام کے درمیان ہونے والے معاہدات اور نظام میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اس سے متعلق ہے۔ اچھا، اب اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، مفتی منیب اور مفتی تقی عثمانی جیسے اکابر علماء شریک ہوئے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اجلاس کے دوران کئی بار وہ کنونشن سینٹر میں ہونے والے اجتماع کی گونج بھی سنائی دی۔ طاہر اشرفی کی باجماعت بیعت کا حوالہ بھی دیا گیا، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی حافظ طاہر اشرفی اور ان کے مرشد کا بھی ذکر ہوا، اور آخر میں پھر ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا جس میں 2 نکات وہ قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ صدر اور فیلڈ مارشل کے فوجداری کارروائی کے خلاف تاحیات استثناء کو قرآن و سنت سے متصادم قرار دیا گیا ہے، اور دوسرا حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے پاکستانی افواج کو بھیجنے کی مخالفت کی گئی ہے۔ اب کیا یہ مذہبی حلقوں پر پڑنے والے پریشر کو پش بیک کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا، یا پھر مذہبی جماعتوں اور تنظیموں نے کروٹ لینے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ اس تقریب میں شریک مفتی منیب الرحمان حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پنجاب کے اجلاس میں شریک ہو چکے ہیں، جو کہ وہ ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن کے بعد ہوا تھا۔ اچھا، اسی طرح پھر 27ویں ترمیم سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو بھی کوئی بڑی شکایت تو نہیں تھی، تو جناب اب اچانک یہ کیا ہوا کہ مولانا کو بھی اپنے ساتھ ہونے والے معاہدے کی وہ ساری خلاف ورزیاں یاد آ گئی ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ جو ہے وہ کیوں پیش نہیں کی گئی؟ اچھا، آپ کو یاد ہوگا، یاد کریں کہ یہ شرط تو مولانا فضل الرحمان نے 2003 میں جنرل مشرف سے وردی میں صدر رہنے کی اجازت دینے کے بدلے بھی رکھی تھی، پھر جس کے نتیجے میں 17ویں ترمیم پاس ہوئی، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر عمل درآمد وہ تو آج تک نہیں ہوا ہے۔ لیکن مولانا یہ شرط پھر بھی حکومت کے ساتھ ہونے والے ہر معاہدے میں ضرور شامل کرتے ہیں، لہٰذا یہ ان کے لیے کوئی ظاہر ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ تو ہے نہیں، باعث تکلیف کچھ اور ہے۔ شاید اس کی وجہ درباری علماء کا ایک متوازی گروپ بننے کا خدشہ ہو سکتا ہے نا، ورنہ دوسرے طبقات کے خلاف پھر رجیم کی کارروائیاں جناب وہ تو کوئی گزشتہ 3 سالوں سے جاری ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کو یاد اب آیا ہے کہ کسی کو بھی شریعت، ترقیت اور سیاست پر بات کرنے سے پہلے سند حاصل کرنی چاہیے۔ لگتا ہے کہ NDU کی 3 in 1 سند نے مولانا صاحب کو چونکا دیا ہے۔